تا باریک را مفخم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اچھا اس کے بعد محمد عمیر صبغت اللہ صاحب آپ پڑھے جی. زما سینه خراب رزنه شمیلې بل مرګري نه تاسو کوي. جی خواہ محمد عمیر الذي عمیر آگا دیکھنا برا. ہاں جی اب آپ جو ساتھی ہے وہ سن رہے ہیں میرے ساتھ پڑھے ماستر و سوئی تاسو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جب پڑھیں نا تو آپ کو ایک انداز میں پڑھنا ہے, سانس لینا ہے مثلا تو اس سے سارے ساتھی آواز ایک ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اچھا آن لائن ساتھی جو ہے ایک اختر علی, آپ پڑھے اختر علی صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اختر علی اس آواز کا نا جی, آواز آ رہی ہے؟ چلو ہم نے سبق پڑھا تھا شروع ہاں جی اختر علی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں مائک میں مسئلہ ہوگا.
آواز نہیں آ رہی جی بل استبل. اچھا ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ایک بن جائے گا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا دونوں حروف حلقی ہے اور حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. اب حروف حلقی میں دو حروف جو ہے مثلا عین ہا، یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا دا وسط حلق نہ ادا کی، وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. یعنی گلے کا گلے کا درمیان، گلے کا بیچ، دمرئی مینز، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم لوسطه فعین حاء، ثم لوسطه فعین حاء، پھر وسط حلق میں عین اور ہا کا مخرج ہے، یا وسط حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. دا حلق دا درمیان نا عین او ہا ادا کی گی، وسط حلق. صفات لازمہ متضادہ 5 جوڑوں کے اعتبار سے. عین یہ مجہورہ، عین متوسطہ، عین مستفلہ منفتحہ، اور عین مصمتہ. جہر کی وجہ سے سانس بند آواز بلند، دا جہر دا وجہ نہ پدے کہ سا بندشی او آواز پکی بلندی. اور توسط میں نہ پوری طرح آواز جاری اور نہ پوری طرح آواز بند، بلکہ درمیان. اور استفال اور انفتاح کی وجہ سے خوب باریک، اور نیز اسمات کی وجہ سے مصمتہ، آواز میں تھوڑا جماؤ. یہ تو اس کی ادائیگی ہے. اب آپ اس کو پڑھیں گے، مثلا پریکٹس کس طرح کریں گے؟ عین زبر آ پڑھے، آلائن ساتھی بھی پڑھے. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. دیکھو اس میں تولی آواز بلند بھی ہے اور جماؤ بھی ہے. عی عو. اب اس کا دوسرا طریقہ، اس کو ساکن کرو اور ما قبل حمزہ لاؤ. او او اب اس پریکٹس کے ساتھ آپ اس کو معروف کر سکتے ہیں. دا پریکٹس چپے ہو کی نو بیات دا معروف ادا کولش دینا غیر بیانی شکولے. پریکٹس کے ساتھ اس کو معروف کریں گے. مثلا اب خیشومی آواز اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں پریکٹس کے ساتھ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ اس کو پڑھ دیں. مثلا ایاک نعبد، ایاک نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. اب یہاں پر ہم نے پڑھا تبارک الذی میں وَهُوَ عَلَى، وَهُوَ عَلَى
پھر ہم نے پڑھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ پھر ہم نے پڑھا الَّذِي خَلَقَ سبع سماوات۔ پھر ہم نے پڑھا فارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر۔ یہ عین تھا۔ اب ہا، کیونکہ ہا بے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، تو ہا پہلے جوڑے کے اعتبار سے یعنی جہر اور ہمز کے اعتبار سے ہا محموسہ، شدت اور رخوت کے اعتبار سے ہا رخوہ، باقی مستفلہ منفتحہ مسمتہ۔ اب اس میں حالانکہ دونوں کا مخرج ایک ہے، عین ہا مخرج یود ہے وسط حلق، لیکن اس میں صفات لازمہ کے اعتبار سے تمایز بالصفت ہے۔ ہا اور عین مجہورہ تھا اور ہا محموسہ، تو اس میں یہ جدا ہو گئے، مخرج یود ہے لیکن پدغ صفت کے دوارا جدا شول۔ عین مجہورہ اس میں آواز بلند، اور ہا محموسہ اس میں آواز پست۔ دوسرا عین متوسطہ اور ہا رخوہ، اس میں بھی دونوں جدا ہو گئے، اس کو تمایز بالصفت کہتے ہیں۔ تمایز بالصفت یعنی صفات کی روح سے حروف میں تمیز، یہ ان میں ہوگا جو ایک مخرج سے ادا ہوتے ہو، مطلب ایک مخرج میں 2 حروف ہے یا 3 حروف ہے، ان میں تمایز بالصفت صفات کی روح سے اس میں جدائی لانا لازمی ہے کہ یہ دونوں ایک حرف نہ بن جائے اور خلط نہ ہو جائے۔ باقی عین مستفلہ ہا مستفلہ، عین منفتحہ ہا منفتحہ، عین مسمتہ ہا مسمتہ۔ اب ہا میں ہمز کی وجہ سے سانس جاری آواز پست، ہا کی دا ہمز دا وجنا سا جاری بھی آواز کی ٹٹوالے پستوالے، اور ہا میں رخوت کی وجہ سے آواز جاری، ہمز کی وجہ سے سانس جاری، رخوت کی وجہ سے آواز جاری، اور حرف نرم سخت نہیں، باقی استفال انفتاح کی وجہ سے خوب باریک۔ تو اب اس کو ادا کریں گے، مثلا حا زبر حا، حا زبر حا، حا زبر حا، حا زیر حی، حا زیر حی، حا زیر حی، حا پیش حو۔ اب اس کو پڑھیں، مثلا حا حا حی حو، فرق دیکھو، عین کو دیکھو، ہا کو دیکھو، یعنی بلندی ہے اور ہا کو دیکھو، حا حا، یہ فرق ہے، یہ تمایز ضروری ہے۔ دوسری حی عی، اس میں بلندی ہے اور سختی بھی ہے تھوڑی، عی حی عو حو، تو یہ یاد کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرا حمزہ علی ما قبل اح 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 اوح۔ اب عین کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس میں بلندی ہے، جہر ہے نا، جہر صفت قویہ ہے
ہمس کے مقابلے میں. ہمس صفت ضعیف ہے. ہاں آپ پڑھیں مثلا اح 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 اوح اع اع ایع اوع. اب سمجھ گئے. اب یہاں پر جو ہے نا ہم نے پڑھا مثلا الذي خلق الموت والحياة مثال میں الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة. اب دوسرا مثال ہم نے پڑھا فی خلق الرحمن بسم اللہ الرحمن. اس پریکٹس میں آپ نے اس کی ادا کو صحیح کرنا ہے. پریکٹس کے بتا ادا صحیح کے بیا بل ٹیم کے نہیں شکولے علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھنا اور اس میں ادا صحیح کرنا. مثلا اح اح کہ آواز خیشومی بھی نہ ہو اور زبر زیر میں ہونٹ بھی گول نہ ہو. زبر زیر کی شنم گول نشی اور خیشومی آواز امرا نشی. مثلا اح اح اح. اب اس طرح کوئی پڑھے اح اح تو غلط ہو گیا. مثلا بسم اللہ الرح رح پر بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا دونوں طریق سے. آپ جب پڑھتے ہیں مثلا الحمد الحمد للہ یہ ہمارا آج کا درس عین اور حا اس پر پریکٹس لازمی ہے. جو آن لائن ساتھی ہے وہ بھی کرے اور جو اس درس کو سن رہے ہیں لائیو وہ بھی اس پر پریکٹس کرے اور جو کلاس میں ساتھی ہے پریکٹس کرے تو اس سے آپ کی ادا صحیح ہوگی. یہ ہمارا درس ہے. انشاءاللہ ہم کل یہی تبارک الذی سے لے کر تقریباً آدھے رکو یا ایک رکو تک ہم اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کو آن لائن ساتھی جو ہے نا وہ حاضری کرے اور ٹائم پر حاضری کرے کہ اس سے ہم زیادہ سنیں اور اس کی تلفظ کی اصلاح ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک کلاس صرف لہجات کا ہے روز پیر منگل بروز منگل. اس میں صرف لہجات ہم سکھائیں گے. مثلا عربی مقامات لہجہ مثلا بیات رست حجاز سیگا وغیرہ وغیرہ اور اس کو آسان طریقے سے انشاءاللہ کہ یاد ہو جائے. تو اس کے لیے علیحدہ دن ہے وہ منگل کا دن ہے اور یہ 2 دن ہمارے جو ہے نا یہ صرف تلفظ اور حضر کے لیے. ہم اس میں مشق نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ کل ٹائم پر حاضری ہو تو ہم زیادہ سنیں گے آن لائن ساتھی سے بھی اور آپ سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.